الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ 18ویں پارے میں سورہ نور ہے، اس کی آیت کریمہ کے 2-3 جملے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ معاف کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا زبردست ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ معاف کرو۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیسے گنہگار ہیں۔ ہر ایک انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ آج سامنے والے کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی، بھائی معاف کر دو، کون سی حرج کی بات ہے؟ اگر تم معاف کرو گے نا تو تم تو اپنے گناہوں کو جانتے کتنے گنہگار ہو تم مخلوق کو معاف کرو گے، خالق تم کو معاف کرے گا۔ دیکھو یہ قرآن و حدیث میں جو کہا گیا ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے پریکٹیکل کر کے بتایا۔ آج تو میرا کہنا بہت آسان، ہم لوگ جو لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں نا، ہمارا نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا جب ہمارے اوپر آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ زبان تو بولتی چلی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیک لوگوں نے پریکٹیکل کر کے بتایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، میں سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، جھاڑی چادر تھی، ڈالی ہوئی تھی اس طرح۔ ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، اور اس نے زور سے چادر کھینچی، زور سے، اور اس کا انداز دیکھو، گاؤں والا تھا، دیہاتی تھا، زور سے چادر کھینچی اور کیا کہتا ہے؟ اے محمد، ایسے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے نا، وہ مال میں سے مجھے کچھ دے۔ اگر تو دے گا بھی نا تو تیرے مال میں سے اور تیرے باپ کے مال میں سے نہیں دے گا۔ انداز دیکھو، ہمارے نبی نے اس کی طرف دیکھا، کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے چادر کھینچی تھی کہ ہمارے نبی کے شان مبارک پر، کندھے مبارک پر نشان دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، مال تو اللہ ہی کا ہے، میرا کوئی مال نہیں ہے، مال اللہ ہی کا ہے، لیکن کیا تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسا تو نے میرے ساتھ کیا؟ تو کیا کہہ رہا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تو ایسا نہیں ہے، تیرے ساتھ جو برائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کر رہا۔ یہ دیہاتی ایسے بول رہا ہے، ایسے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیے، ہمارے نبی مسکرا دیے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو دے دو، ان کو دے دو۔ ایک روایت میں ہے 2 اونٹ تھے ان کے وہ دیہاتی کے پاس، تو اس نے ایسا کہا، اے محمد، ایک اونٹ کے اوپر جو ڈال دے اور دوسرے اونٹ کے اوپر کھجور ڈال دے۔ یہ کہا، ہمارے نبی نے حکم دیا کہ دے دو، اس کو دے دو۔ آج اندازہ لگاؤ، بڑے لوگ کارپوریٹر کے پاس چلے جاؤ، ہمارے محلے کے کارپوریٹر جو بھی ہو، جس محلے کے، اور اس طرح بات کرو، کیا خیال ہے؟ مرتے دم تک وہ کام نہیں کر دے گا تم کو۔ اور یہ رحمت للعالمین، دیکھو یہ ہمیں سکھایا میرے بھائیوں کہ بھائی مخلوق تو ہوگی ایسی، سب کے دماغ الگ الگ ہوں گے، کون سے غصے میں آئے گا، کیا پتا اس کے گھر کے اوپر لڑائی ہو گئی، پھر وہ آ گیا تمہارے سامنے، بات سمجھ میں آئی نا؟ ادھر کا غصہ کبھی ادھر نکال لے، ہوتا ہے نا ایسا۔ ہاں، تو ہمارے نبی نے ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق سکھائے، بھائی پی جاؤ، غصہ پی جاؤ، صبر کر جاؤ، فوری طور کے اوپر، یعنی فوراً کوئی جواب مت دو۔ وہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باندی انہیں وضو کرا رہی تھی، تو وضو کا جو برتن تھا، پانی کا برتن، وہ گر گیا اور سیدھا ان کے کپڑوں کے اوپر۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، تو غصے ہو گئے اور دیکھا اس کو غصے کی نگاہ سے، فوراً اس باندی نے آیت پڑھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، فوراً غصہ ٹھنڈا۔ اللہ کا قرآن آیا، فوراً غصہ ٹھنڈا۔
آج ہماری لڑائیاں ہوتی ہے نا تو مولوی صاحب کتنا بھی سمجھا لے نا, کتنی قرآن کی آیتیں, کتنی حدیث کیا, ارے سب برابر ہے پر یار میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, بس تمہاری بات سب برابر ہے تو سب برابر ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے بھائی. جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا پھر ٹھکانے آتی ہے, پھر کیا مقصد, پھر کیا مطلب. جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا گیا, حدیث پیش کی گئی, اللہ کے رسول کی پیاری باتیں پیش کی گئی, اولیاء کرام کے واقعات پیش کیے گئے, لیکن تم نے تو اپنا جو کہنا تھا, جو کرنا تھا, غصہ اتارنا تھا وہ تو اتار لیا. اب اس کے بعد جب ٹھنڈک ہوئی پھر کہے کہ ہاں یار معاف کرنا, کوئی مطلب نہیں. اسی وقت کے اوپر قرآن کو عزت دے دو, حدیث کو عزت دے دو. جب کہا نے باندی نے والکاظمین الغیظ, اللہ والوں کی نشانیاں یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے, فوراً غصہ ٹھنڈا. باندی نے کہا غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا ابھی, پھر کبھی ابھرے نہ, تو کہا والعافین عن الناس, آگے چوتھے پارے کی آیت ہے والعافین عن الناس, غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب اس نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑے جوش میں آ گئے ہیں, تو پھر آگے ایک آیت پڑھ دی واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا, جا میں نے تیرے اوپر احسان کیا, آزاد کر دیا تجھے میرے بھائی. یہ ہے اللہ والے. اگر تھوڑا سا بھی ہماری زندگیوں میں یہ آ جاوے تو لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو جاتے, ہمارے گھر سکون والے ہو جاوے, ہمارے گھر جنت کا نمونہ ہو جاوے, صحابہ کرام کے گھر کا نمونہ ہو جاوے. اصل ہے یہ پریکٹیکل ہمیں کرنا ہے. سمجھانا تو لوگوں کو بہت آسان ہے, میں بھی آپ کو سمجھا دو, آپ بھی لوگوں کو سمجھا دو, مجھے سمجھا دو, لیکن جب معاملات آوے نا, اگر پڑوسی نے کچھ بول دیا, ہاں اب تمہیں ٹھنڈا دل رکھنا چاہیے, چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس لیے بعض لوگوں کی عادت شریفہ ہوتی ہے, بہت کم لوگ ہوتے, کوئی بولتا ہے نا تو کچھ نہیں بولتے, خاموش ہنس دیتے, ارے یار دیکھو, ارے یار خاموش کرو, کچھ بھی نہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. ایک انسان نہیں بولے گا نا تو پھر آگے جھگڑا نہیں ختم ہوگا. وہ میاں بیوی کا قصہ پتا ہے نا, ساس بہو کا, بہت جھگڑا. مولوی صاحب کے پاس بہو گئی کہ میری ساس روزانہ صبح اٹھتے ہی جھگڑا. مولوی صاحب نے داستان سنی, یہ کوئی سمجھنے والی قوم نہیں ہے, تو کہا کہ ٹھیک ہے میں تعویذ بنا دیتا ہوں, یہ تعویذ لے لے, جب بھی تیری سانس بولنا شروع کرے نا اس کو دبا دیں گے, دانت کے اندر دبا دیں گے تعویذ کو, جتنا زیادہ بولے نا اتنا سخت دبائیے تو اس کو. تو کہا ٹھیک ہے. اب دوسرے دن تعویذ لے کے ماشاءاللہ گئی, اب وہ صبح ہوئی وہی رفتار, سانس نے یہ کیا, جلدی اٹھتی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, تو جلدی سے دھیمے سے تعویذ دبا دیا. اب جب دانت بند ہو جائیں گے تو کیسے بولائے گا, جب تعویذ, اب سانس اور سے, بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, کوئی سامنے والا بولتا نہیں ہے تو اس کو اور زیادہ غصہ آتا ہے, اور زیادہ بولتا ہے. پھر یہ اب وہ جتنی زیادہ سانس غصے ہو کر بولے نا اتنا زور سے تعویذ دبا دے. 2 4 دن 8 دن 10 دن یہ معاملہ چلتا رہا. تو ساس نے کہا کہ یار اللہ کا شکر ہے میری بہو سدھر گئی, اب اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. اس کے ساتھ بھی اتنا بول گئی, میں اس کو اتنا بول گئی, ایک لفظ اللہ کی بندی نہیں بولی. اب وہ گھر کا سنسار بہت اچھا چل گیا. خوشی مولوی صاحب کے پاس تحفہ لے کر گئی بہو, اب میری ساس تو میری ماں بن گئی. کہ کیا ہوا, جو تم نے تعویذ دبانے کا دیا نا, میں کچھ بولتی نہیں تھی. اللہ کی بندی تعویذ تھا, تعویذ کھول کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تو جواب دے گی تو جھگڑا بڑھے گا نا, جواب نہیں دے گی تو جھگڑا نہیں بڑھے گا. تو یہ ہے معمول میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.